بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں معاف کرے گا ان یشرک بہ کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ ویغفر اور معاف کر دے گا ما دون ذلک جو شرک کے علاوہ ہوگا لمن یشاء وہ بھی جس کے لیے چاہے گا ان اللہ یہاں سے حکم سلطانی کے بعد بیان توحید ہے۔ حکم سلطانی کے بعد پہلے حکم بیان ہوئے تھے سلطانی، اب توحید کا بیان ہے۔ بے شک اللہ لا یغفر نہیں معاف کرے گا، اور معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کیا چیز معاف نہیں کرے گا؟ یہ چیز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی ہستی کو شریک کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اور سزا دے کر بھی معاف نہیں کرے گا، سزا دے کر بھی معاف نہیں کرے گا۔ باقی ہاں یغفر ما دون ذلک معاف اور معاف کر دے گا اللہ شرک کے علاوہ گناہوں کو لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا، وہ بھی اس کی چاہت کے اوپر منحصر ہے۔ شرک کے علاوہ چاہے گا تو اور گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے اندر کسی ہستی کو یعنی نبی کو، ولی کو، بزرگ کو، ملائکہ، نوری، ناری، بشری، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا یا مورتیاں، پتھر، شجر، حجر، یہ چیزیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ یہ کہنا اللہ بھی مشکل کشا، نبی بھی مشکل کشا، اللہ بھی ہر جگہ حاضر ناظر، نبی ولی بھی ہر جگہ حاضر ناظر، اللہ بھی مختیار کل، نبی ولی بھی مختیار کل، اللہ بھی بیٹا بیٹیاں دینے والا، نبی ولی بھی بیٹے بیٹیاں دینے والے، اللہ بھی بیماری دینے والا، نبی ولی بھی بیماریاں دینے والے، اللہ بھی شفا دینے والا، نبی ولی بھی شفا دینے والا، اللہ بھی پردے کی اوڑوں سے دیکھنے والا، مویا بھی پردوں کی اوڑوں سے دیکھنے والا۔ یہ اللہ بھی ما فوق الاسباب سننے والا، موئے بھی مرزے بھی ما فوق الاسباب سننے والے، چاہے ما فوق الاسباب ہو یا ما تحت الاسباب ہو، کیونکہ اب ان کے اسباب ختم ہو گئے، اب بھی شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک یہ بہت بڑا جو گناہ ہے، یہ بہت بڑی کینسر ہے، بہت بڑا کرونا ہے۔ جو شرک ایک چونٹی کی آنکھ کی پپلی کے برابر بھی اگر کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا
تو اس کے سب اعمال تباہ اور برباد ہو جائیں گے، سب خاک ہو جائیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ معاف کیوں نہیں کرے گا شرک؟ اس کی علت وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شریک کرے گا نا ساتھ اللہ کے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا راہ توحید سے، ضَلَالًا بَعِيدًا، ایسا گمراہ جو دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ دور کی گمراہی کیا ہے؟ مرنے تک اس کو صراط مستقیم نہ ملا، دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ایسے کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، یہ حماقت بیان ہو رہی ہے مشرکین کی، اور نفی شرک اعتقادی، شرک اعتقادی کی بھی نفی ہو رہی ہے۔ إِن يَدْعُونَ، نہیں پکارتے ہو، من دونہی، اللہ کے سوا، الا اناسا، مگر عورتوں کو، مگر عورتوں کو نہیں پکارتے وہ اللہ کے سوا مگر مردوں کو۔ عورتوں کو کیا مطلب؟ اناسا اصل مردے بھی ہیں، مردوں کو نہیں پکارتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردے بھی جس طرح عورتوں میں کمزوری ہوتی ہے، مردوں میں بھی کمزوری ہے، اس لیے اناسا عورتیں۔ اور دوسرا وہ ملائکہ کو پکارتے تھے، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے مشرکین مکہ۔ جس طرح بیٹی اپنے باپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرے تو باپ کی کوشش ہوتی ہے اپنی بیٹی کی اس بات کو پورا کرنے کی، کہ میں اپنی بیٹی کی وہ بات پورا کروں، محبت اور شفقت کے اعتبار سے۔ تو وہ بھی کہتے تھے یہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں اور اللہ سے یہ ہماری بات منوا کر ہمارے کام کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نہیں پکارتے ہو اللہ کے سوا الا اناسا، مگر عورتوں کو ہی۔ وَإِن يَدْعُونَ، عورتوں کو بھی اصل میں نہیں پکارتے، اصل میں یہ پوجا کرتے ہیں شیطان۔ شیطان نے ان کو سبق پڑھایا ہوا ہے یہ کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جو بات بھی اللہ سے منوانی ہو ان بیٹیوں کو کہو، جس طرح بیٹی باپ سے اپنا مطالبہ منوا لیتی ہے یہ بھی منوا لیتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ، دراصل نہیں پکارتے ہو الا شیطان مریدا، مگر شیطان مردود کو۔ شیطان مردود کو کیسے پکارتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ مشرکین کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ولی اولیاء اللہ نہیں سنتے، جو قبروں میں چلے گئے وہ دنیا کے ساتھ ان کا کنیکٹ ختم ہو گیا، تعلق ٹوٹ گیا، اور نہ سوال سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔ ہم نے بابے کو پکارا، بابے نے جواب دیا قبر سے اندر۔ میں نے کہا بیٹے کی ضرورت ہے، بابا اللہ سے بیٹا دلا دے۔ اس نے کہا جی آپ کی دعا قبول ہو۔ میں نے دعا کی اس سے، کافی عمرہ گزر گئی ہے، بڑے لمبے لمبے گزر گئے ہیں، شادی کی ضرورت ہے۔ اس کے بابے نے کہا جی کرا دیتا ہوں آپ کو۔ بابے خود ہم سے بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو معلوم ہوا بابا سن بھی لیتا ہے قبر والا، جواب بھی دیتا ہے اور کام بھی کر دیتا ہے۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ شیطان داخل ہو جاتے تھے قبروں کے اندر، بتوں کے اندر، مورتیوں کے اندر۔ جب آتے لوگ پکارتے ان کو تو وہ اندر سے جی 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 کا جواب دیتے، جواب دیتے شیطان، سننے والا مرید سمجھتا بابا مجھے جواب دے رہا ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں
ڈیرہ اسمیر خان کے اندر جہاں پہ میرا اصل گھر ہے، وہاں بہت بڑا دربار ہے شاہ حسین، وہاں باندر بھی باندھے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ شوقین بہت تھا، لوگ مانتے ہیں، ابھی بھی ہیں۔ تو ایک آدمی آتا تھا، وہ اس کی قبر کے ساتھ کان لگا دیتا تھا، کہتے ہیں بابا جی اس وقت کا میں آیا ہوں، تو نے جواب ہی نہیں دی۔ پھر کہتا اچھا بابا جی ٹھیک ہے، مجھے اب پتہ چل گیا کام تو نے میرا کرا۔ جو عورت آ جاتی پھر وہ قبر کے اوپر ایسے کان لگا لیتا، کہتا بابا جی دیکھ تو صحیح مریدی نہیں ہوئی ہے، مریدیں نہیں کھڑی ہے، بڑے کو ایک مطالبہ کرے نہیں پئی، بابا جی بس کام کرا لو نا، تھوڑی دیر میں کان لئی رکھتا بات یہ ٹھیک ہے، جا بابی جی آ کے تیرا کام ہو جا، تیرا کام ہو گئے۔ ساڑھے لگ رہے قریب دریائے سندھ، دریائے سندھ جنہیں ڈھال نہیں نہیں وہ پتہ لگے جا گھر بچہ کھڑا، وہ ویدہ آتا تو ساری ہر چیز بڑی لڑ گئی ہے دریائے سندھ۔ اے اصل باب شاہ میں جواب کوئی نہیں دیتے، کیونکہ جو جرا مر میں جو جواب کتے دے سکتے، مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک وہ جواب نہیں دے سکتا۔ اصل میں کانا یدخل فی اجواف الاسلام فیکلم داعیہ، اصل بات یہ تھی کہ بتوں کے پیٹوں میں شیطان داخل ہو جاتے، فیکلم، پس وہ کلام کرتے تھے، وہ کلام کرتے تھے ان سے، اور بلانے والے سے کلام کرتا، وہ سمجھتا واہ جی واہ بابا مجھے جواب دیا۔ آج بھی یہی ہے، سب سے زیادہ آپ دیکھ لیں شرک جو پھیلتا ہے عورتوں سے پھیلتا ہے۔ جب یہ بیٹھتی ہیں اکٹھ کرتی ہیں، پھر وہ بتاتی ہاں جی میں فلاں بابے کے پاس گئی تھی، اتنی بیمار تھی، اتنی بس میرے وجود میں درد رہتا، ٹانگوں میں درد رہتا، بابے نے ٹھوکا رکھا، دم دیتا، پانی دم دیتے، بابے دھاگا دم دیتا ہے، بابے سے مجاور بیٹھے 100 روپے کا میرا کام ہو گئے، 10,000 میں بھر چکا ہوں، کوئی ہسپتال کوئی نہیں دکھا، میں کچھ آمد لے کے نہیں گیا۔ بابے کو گئی آتے فیٹ ہو گئے، اصل گا نہیں شیطان ہی دے ٹنگا کچاڑا چھپیڑا، کل خیر شیطان ہی دے کل حرکات کی ہیں، کرمامنا ہے شیر اس معنی کے بابے کو ایک پکارا، تے بس وہ شیطان چھوڑ دیتے، انہا مقصود حاصل ہو گیا، شرک کروانا، اس کو کروانا ہے مرتد، کیونکہ مسلمان میاں بیوی جو کوئی ایک بھی اللہ دے نال شریک کرے وہ مرتد ہو ویندے، میاں بیوی دا آپس نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ دا مقصود حاصل ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر ہے، ایک تمیز دیوان علی مئی آئی بیٹھی ہے، کچھ کنڈا کھڑکا ہے نا، بعد روایت کی تھے کہ وہ مئی چار پائی تے تلوں گھس گئی، بعد روایت کی تھے کہ آئین عبداللہ بن مسعود ان دی بیوی تمیز گھتی بیٹھی، عبداللہ بن مسعود کھیچ کے تروڑ کے بھگائے پائے، دیکھا لگے عبداللہ بن مسعود دے گھر بھی شرک آ گیا، اکی شرک ہے، بیوی آنکھر لگی، عبداللہ بن مسعود آکیا بالکل شرک ہے، اس آکیا اچھا میں بیمار ہوں، میری آنکھی دار تھا، میں فلاں بابا جرا اور جرا مولوی آ اس کو گئی اتھے بالکل فٹ ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آکھا لگے اصل گالہ شیطان تیری آنکھی دبی ہوئی ہے انگل، اس دیتی ہے تیری آنکھی دنگل، وہ کرمانا شرک، وہ مقصود دا پورا ہونا، اس گالوں وہ جرے اتھے تو پہنچ گئی، وہ انگل کٹ دی دے آنکھ سیٹ ہو گئی ہے، اس ہاں تیرا خیال میں ڈٹھی بابے کو کتنی شفا۔ دوائی بھی لامنی ہے تو وہ بھی مستحب ہے، نہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی سنت ہے، موقع ہے۔ دوائی بھی لے کے امید اللہ نہ رکھنی کہ اللہ شفا دے سی، دوائی کی شفا کوئی نہیں۔ اللہ شیطان مریدہ، مگر شیطان سرکش کو پکارتے ہیں، لعنہ اللہ، لعنت کی شیطان کو اللہ نے کیوں لعنت کی دیا؟ اس گالوں کے اس اللہ نے حکم دی، نہ فرمانی کی تھی ہے بے حکمی دی وجہ سے۔ کالا یہ عداوت شیطانی بیان ہو رہا ہے، بوقت عداوت شیطانی جدہ شیطان کو اللہ بھجائے گا، اس ویلے اللہ کو کھڑا گا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، ضرور بضرور پکڑوں گا میں
میرے عبادے کا تیرے بندوں سے نصیبہ ایک حصہ مفروضہ مقرر آج اللہ میں چلا ویدہ پیا لیکن ایک اپنی جماعت تیار کرے سا اٹھے جا کے والا حسن نہ ہو ضرور میں گمراہ کروں گا ان کو عقیدے میں بھی گمراہی کی طرف دعوت دے اور وسوسہ اندازی سے میں ضرور گمراہ کروں والا حسن نہ ہو میں ضرور بس ضرور ان کو گمراہ کروں گا عقیدے میں بھی کیا مطلب گمراہی کی طرف دعوت دے کر اور وساوے سے اندازی سے میں ان کو گمراہ کروں گا اگر شیطان کے پاس گمراہی کو نافذ کرنا کی قوت ہوتی تو تمام گمراہ ہو جاتے گمراہ کروں گا ضرور وسوسوں کے ذریعے گمراہ کروں گا گمراہی کی طرف دعوت دے کے گمراہ کروں گا لیکن شیطان کے پاس گمراہی کو نافذ کرنے کی کوئی قوت کوئی نہیں وسوسے ڈال سکتا ہے گمراہی کی طرف دعوت دے سکتا ہے لیکن تسلط غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ان شیطان کے اندر اتنی قوت نہیں کہ زبردستی پکڑ کے گمراہ کرے اگر زبردستی پکڑ کے گمراہ کرنے کی قوت حاصل ہوتی تو آج کوئی بھی نہ بچتا سارے گمراہ ہو جاتے وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ میں ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا خیالات میں امیدیں دلاؤں گا گھبرا نہیں مونجا نہ ہو مونجی نہ ہو وہ تو نہیں ملتا کوئی سر نہیں بابا شہباز کلندر ہے نہیں اتنے چلے میں سا ایک نو راتے ٹیک کو سو تے بادشاہ لال میکڑ پتر ٹھیک کو سی یہ کہہ گالے والا وَمَنِّيَنَّهُمْ میں نہ کو ضرور امیدہ دے سکے سا والا آمُرَنَّهُمْ میں ضرور حکم کروں گا ان کو اعمال شرکیہ اور فسقیہ کیا میں انہوں کو اعمال شرک والے اعمال کی طرف دعوت دے سا فسق والے اعمال کی طرف دعوت دے سا اور فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ضرور میں چیر ڈالیں گے یہ وہ آذان الانعام جانوروں کے کان میں ان سے ان کے جانوروں کے کان چلوں گا وہ کان کیسے چیریں گے مشرکین جب ایک اونٹنی 5 بچے دے دیتی 5ویں بچے کے بعد اونٹنی کا کان چیر دیتے اور 5ویں بچے سے نفع اٹھانا حرام سمجھتے تھے اس کو بابے کے لیے چھوڑ دیتے تھے لیکن شیطان نے تو کہا کان چرا دوں گا جانوروں کے لیکن جو شیطان کے شرطے ہیں من الناس شیطان پر 2 قسم آسنا من الجنہ اور اتنی آپ کے لئے من عبادے کا نصیبہ مفروضہ میں ایک بندہ جو بھی اپنی جماعت تیار کرے سا ایک پوری میری میڈیا ہو سی میڈیا جیری کہ پورا ایکشن لے سینا ویکھیں اللہ میں تیار کر سا اور میں انہیں کلو انہیں دے جانوران دے کن چلوے سا جانور تو دیتے ہو سنتے نام پیرا پہ بدے دیتے ہو سن انہیں دے جانور تو دے سنتے اپنے چھوٹے نام چھوٹے جانوران دے بھی غیر کی طرف منصوب کرے سنتے فلان دے نام دا کھٹا ہے تیار ہو رہی سی تو بابے دے نام دے جیسا مال تو دے سے حصے غیرہ دے کر سن وَلَعَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ضرور حکم کروں گا ان کو پر ضرور چروا کے رکھوں گا جانوروں کے کانوں کو دیکھ لینا اللہ ان سے چیز ڈالیں گے وہ اپنے جانوروں کے کانوں کو آج بھی دیکھو کتنے جانور ہیں جو پیروں کے نام کے اوپر چھٹے ہوئے ہیں خالی چھوڑ دیے انہوں نے نہ سواری کرنا جائز سمجھتے ہیں نہ دودھ پینا جائز سمجھتے ہیں نہ ان کو گوشت کھانا جائز سمجھتے ہیں دن رات ان کو باندھتے بھی نہیں ہیں وہ چھڑے کھا پی رہے ہیں آج بھی یہ لوگوں نے اس طرح کیا ہوا دور شاہ ایک دربار ہے گجرات دے اندر اتھے لوگ منتا مند ہیں پتران دیا بیٹے اندر تو سب سنا ہو سی دولے شاہ دے چوئے دولے شاہ دے چوئے دولے شاہ دے چوئیاں اسا پڑھتے ہو دے اسے گجرات کی وقت اتھے مان کے بھیدے اسے اللہ نہ بھی کھاوے ہو جگہ ہو وہ لوگ چھوٹے معصوم بچے منت مندن پیر جرا پیرا پوتر ڈھائی سے تیرے نام تے دے دے سو دھی تیرے نام تے دے سو وہ جرے پوتر ملے اس وقت وہ وان کے کر دیں اتھے وان کے پیر کو دے آدھیں انہوں نے لوہے کے کھوپڑیاں ہیں چھوٹے ٹوپیاں بڑے ہوئے
وہ سیر تے چڑھا دے وہ چڑھ وے دے جڑے سیر تے وہ وجود وددا رہندے سر لوہے دے ٹوکنے نہیں ودا دے وہ تاں چھوٹے چھوٹے سرڑیاں تے لمبے لمبے منہ تساں ویکھو تاں نہ کو آدن دولے شاہ دے چوہے تے دولے شاہ دیاں چوہیاں یہ اتنے تماشا ہے یہ کئی ایسا مقام تے جتھے اتنے بھی جتھے جڑے لوگ اپنے مال پیران دے نام تے چھوڑ دے دیں گچی دے وچ انہاں تے رسا پا چھوڑے دیں تساں مشرک ہو جڑا بابے دے نام تے بکرا یا ہکو مرغا ہی نہیں پتا ہوئے نا تے اس کو آ کے 1 کروڑ روپیہ لے لیں مرغا دے دے مردہ مر ویسی مرغا دے دے حالانکہ یہ مرغا جڑا غیر اللہ دے نام دا ہوندا ہے یہ بھی مسئلہ سنی بنی غیر اللہ دے نام دا مرغا بکرا گھٹا سان جو چیز بھی غیر اللہ دے نام دی ہے اگر تساں اپنے ہتھاں نال کمائی ہوئی رقم نال لاونا چاہو نا تا ود بھی لے جویں سکدے وہ حرام دا حرام ہی بعض لوگ سمجھے دے کہ اساں اپنے حلال دی کمائی نال لائے ساڈے واسطے جائز ہے یاد رکھو قطعاً جائز نہیں اپنی حلال دی کمائی نال بھی غیر اللہ دے نام تے دتی ہوئی چیز کو لانا ایک قطعاً جائز نہیں کیونکہ وہ خنزیر تو بھی ود کے حرام ہو جاتی ہے جتنا خنزیر ہی حرام نہیں جتنا وہ حرام ہو جاتا ہے خنزیر ہے حرام لیکن یہ حرمت دے اندر خنزیر تو بھی ود کے حرام ہو گئی ہے اس گلوں کو حق حلال دے پیسہ نال بھی لاونا جائز قطعاً تو شیطان کے جو حواری ہیں من الناس من الجنت والناس شیطان کا جانوراں دے کان چروایا لیکن جڑے انہاں دے حواری ہیں انہاں بنداں دے کان چروا پھیلا دے اج ویکھو پیر دے نام دے اوتے مالک کان وچ پاتی ودے ہوندے ہاتھ وچ کڑا پاتی ودے ہوندے حالانکہ حرام ہے اور 10 محرم کو بعد لوگ قائد ہوتے ہیں اپنے دربار دے اوتے وڑ کے انہاں دی منت ہوندی تے شیطان تا جانوراں دے کے شیطان کان چرمائن جانوران دے تے شیطان دو مطلب اللہ کی مخلوق کو بدل لے سکتے میں نے شکلہ چینج کر ویسا آج ویکھو داڑھی مرد دے چہرے تے سونی لگ دی ہے لیکن یہ کہ طرح چھوڑے اس طرح پھروا دے شکلہ چینج کر سا یہ جنہ اور تک ٹبیاں کر دیں لمبیاں متھے دے ہوتے سوئی مار کے وچ سرما یا کجل بھار دے دے یہ بھی نہ جائز ہے یہ مطلب خلق اللہ یا خلق کا معنی دین ہے ضرور بدل دوں گا اللہ کے دین کو حکم کروں گا دین کو بدلو تو آج دیکھو کس طرح بدلوا دیا ہے کل خانیاں تیجے چلیسویں 11ویں 12ویں شادیاں دے اوپر ڈھول اس طرح بدل دیتے سارے دین کو مسلمانوں کا شادی کرنی ہے اسلام کے مطابق طریقہ نبی پاک کا اختیار رکھنا آج دیکھ مسلمان ہے کنجر سنے تا آپ سنے لیکن دادا میلہ تک گھوروں کو بھی دال سنے اگر کوئی مولیدی تقریر چلاوے 10 بندہ دی رپورٹ پہنچ جاتی ہے کم از کم کہ بادشاہ یہ فسادی یہ شر پسند ہے لسپیکر کھولے ہوئے دی رحمت اٹھ ہوئے دی خدا دا عذاب آنا شروع ہوئے دے ڈیکٹا کو چھتا تے رکھ کے اور دنیا کو سڑوے دے کنجر فون نچ گانے ڈھول ڈھمکے ایسی شادی کے منجنا بھی جائز نہیں ایسی شادی دی روٹی کھاونا بھی جائز نہیں ایسی شادی دے وچ شرکت بھی جائز نہیں شرکت بھی جائز نہیں سکے بھائی دی بھی کیوں نہ ہوئے سکی بہن دی بھی کیوں نہ ہوئے سکی بھانجی دی بھی کیوں نہ ہوئے بھانجے دی بھی کیوں نہ ہوئے اگر جتے کنجر نچن گانے چلن اور ساریاں بدماشیاں تے بہیاں اور ریانیاں ہوئے اے جی جگہ تے نہ جاؤ اے جی جگہ تے ہوتے خدا دی لعنت بستی ہے تو سوڑی بیچ مار بیسو اس گلو مسئلہ فقہاء اکرام دا جیری شادی شریعت خلاف ہوئے کنجر نچتے کھڑے ہوئے ڈھول ڈھمکے تے باجے کنجریاں گانیاں کھڑے ہوئے
لکھ دن فوقائے کرام جی شادی تے جاؤ ہی نہیں تو کو پتہ ہے تو بنو ہی اگر پہنچ گئے دور دی شادی ہے معتبر بندے ہی وے حاجی ہو مولوی ہو بڑے گھر دے بڑے فرد ہو بعد ایک پتہ لگے ہو اتنے تو ساری رات مجرا ہویا ہے ساری رات کنجر نچے تو وقت بھی تو شریک نہ ہو واپس ہٹو روٹی بھی نہ کھاؤ واپس ہٹو کل کو حجت بڑے سے ہاں بے کئی وہ بزرگ آیا رکھ دے داڑھی ہے 5 حج کیتے ہوئے ہیں ایدہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے خطیب اعظم بھائی پیا ایدہ بڑا ہو کے اون کھا کیتے تو بڑا آ گیا بڑا تکوی آلہ آ گیا بڑا پرہیزگار آ گیا ایویں ماں ہے ماں گئی ڈٹھے سالت کو ماڑی کجرہ دی شادی کل کجر پوڑائی تو اس کو بھی چاہیے دے نہ کھاوے ہوتے کیوں کل کل دی بچی تقوی اختیار کرے سی وہ جگہ نہ کھاوا لگ سی تو سی ہاں تیری ماں ہجانی نہیں ہجانی ہے دیکھو پتہ ہے کدھا حج کیتا ہے جگہ عمران خان آئی تے 5 لاکھ روپیہ ایک حج کا بنیا نہیں تیری ماں ہجانی نہیں ہجانی اللہ دی نیک بانی ہے نیک بانی ہے اسد کی نہیں کو بے پردہ پھردا بھی نہیں دیکھا ایڈی نیک بھائی کہ وہ شادی تھی یہ صاحب نے ہتھاں نال کو کھوائے وہ کھا سکتے تو بڑی ہجانی آ گئی تو بڑی نیک آ گئی اس گل یہ دی مری کو یہ جاتے بچا دی گنجائش قدر نہیں گئی ہے کہ نہ کھاوے واپس ہٹ جاوے کہ اومے موزی زبان کی بھی کھڑا ہوئے مشرک کو تو اومے حرام ہے وہ تو اومے حرام ہے حرام نہ کھاوے کتے دی طرح جو کتا نہیں کھانا مشرک دی زبیہ ہی حرام ہے نہ کھاؤ مردار دے حکم ہے مردار ہے خدا سٹ آپ نے کتیوں کو نہ کھاوا ہوئے پلید اتنے نجو سے مشرک کی دی عبادت قتل قابل قبول نہیں تسبیہ عبادت ہے اللہ اکبر جان بوجھ کے مسلمان چھوڑے ہوئے زبیہ تو اندی نہیں حرام ہے مشرک قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے کشف الحدود میں شرطوں کو بھی کیسا ہوتا قلوب میں مذوق رسول اللہ ہے کھاؤ دے جو کہ اللہ کا نام ذکر کیتا وجہ وہ آدھر یہ ذکر کو مراد معتبر ذکر ہے معتبر مومن مباہدہ ہے اس تو کتابی یا غیر کتابی سارے خارج ہو گئے انہوں نے ذکر کا کوئی اعتبار نہیں لیکن عام الذین اوتوا الکتاب اللہ علیہ کا ذکر کر کے دس دیتے کہ کتابیاں دی حلال نے اس کو علاوہ اور کسی کافر مشرک دی حلال نہیں کیا سمجھ آ گئی ہے اس گلو بچوں فَلَا يُغَيِّرُنَّ خلق اللہ ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خلق اللہ ہے پس تبدیل کرتے رہو کر دیں گے وہ اللہ کے دین کو اللہ دے دین کو تبدیل کرے سن حرام کو حلال اکسن حلال کو حرام اکسن میں نے کو حکم کرے سا حرام کو حلال اکسن حلال کو حرام اکسن اللہ جنہیں چیزاں تو حلال کرے سے یہ اکسن حرام ہے تے جنہیں کو تو حرام کرے سے یہ اکسن حلال ہے یہ گل مشرقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پادے ہوتے ہیں اللہ کی ماری ہوئی نیوے کھان دے تے اپنے ہاتھ کی ماری ہوئی کھا گندے ہو حالانکہ اللہ تا فرمائے جی اپنی موت آپ مر جاوے حرمت علیکم المیتہ وہ مردار ہے تواڈے واسطے کھانا جائز نہیں کہ جے کو تسا مسلمان ذبح کرو وہ جائز ہے کو کھا لیا کرو یہ شکل حکم نے سیسا گواسی اگے بھی کئی دفعہ اتنے کھڑے رہو تو کافی دیر پائے لے وَلَا ضرور بدرور حکم کروں گا ان کو فَلَا يُغَيِّرُنَّ خلق اللہ ہے پس تبدیل کر ڈالیں گے وہ اللہ کے دین کو حرام کو حلال قرار دیں گے حلال کو حضرت ابن عباس وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ آج دیکھو نا شادیاں ہیں شریعت بھی تئی تئی بیٹی لیندن عورت کو یا مرد کو مان کے لڑکیاں لے لیندن یہ تو ایک ہوئے آج دیکھو ایسا مسلمان ہے
ایک عورت اگر ڈھول کی بچے دی دی ہوتی ہے باقی مسلمان تے دیا بھیڑے پیچھے تاڑی مارے جاوے نے انہیں اندر کیا ہو جاوے یہ کتنے پہ آوے نے سب میں دیتے پہ آوے نے ہیں وی پنجا چٹی بھار کے دو کھلڑے گر کے آؤ پتروں کو صحیح کھاؤ سارے شریعت کے خلاف کام ہے ہندو والے رسماں تے مسلمان دی دھی بھیڑ بندی ہوئے اٹھے ودیا تاڑی تے ڈانس ہمارے اندر دس ہوئی مسلمان دی دھی بھیڑ دا کے پڑھ سکتا استاد محترم جو شریعت کے خلاف کام کرتے ہو ان سے رشتہ لینا یا دینا کس ہے جزاک اللہ یہ شریعت کے خلاف ہے میں نمازی نالے رشتہ نہیں تھی کہ شریعت کے خلاف ادا کرے تھے بچے انہاں کو کوئی بےمان بنا رہے ہیں بچے یہ رشتہ تو بچے شریعت کے خلاف جہاں جان بوجھ کے کرے تو کوئی بندہ ہے اکبر اپنے بندہ خراب کرے تھا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ یہ نتیجہ نکالے گا کہ جو بھی شیطان کو دوست بنائے گا نا اللہ کے سوا فقد خسر خسرانا مبینا پس تحقیق وہ خسارے میں پڑا ایسا خسرہ جو مبین جیندے کھاٹ مل ہی نہیں سکتے جیجا خسارہ جیندے کھاٹ ساری زبان نہیں چاہتے کھاٹ ایو جیاں کھاٹ جیندے کھاٹ مل ہی نہیں سکتے ایو جیاں کپڑا پھٹے نہ کپڑا جے تو والا سیکھنا بھی کے بن بنے سلائی مارنا ہی محال بن جاوے ایو جے لوگ یہ شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کے یہ نقصان میں پڑ جائے ایسا نقصان جو مبین بالکل صحیح یائدہم ویمنیہم وعدہ دے گا ان کو شیطان عقیدے میں شیطان بڑا نامراد ہے شیطان نے دا عقیدہ ٹھیک نہ ہو سی اس کو بسترے بھی چوے سی لوٹا بھی چوے رکھ سی 5 وقت جماعت نہ نماز بھی پڑھوائی رکھ سی اس کو تہجد بھی پڑھوے سی اس کو مال بھی خرچ کروے سی اس کو اللہ دے رات دے لوے سی بھی بڑا نیک پڑھے سی تسبیحات چاہ کے اللہ 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 مارزان آسی پکا اعتقاف مجلے سے لیکن اس کو عقیدے دی طرف دھیان نہ دے وانڈے سے عقیدے دی طرف دھیان نہ دے وانڈے سے عمال کیتی رکھ سی کہ وہ جیرا تازہ عمال کرے سی وہ ساڑ بے سی وہ برباد ہوئے سی کیونکہ عمال دی بنیاد ہے عقیدہ عقیدے وال دھیان نہیں دے وانڈے دا شیطان دے کیا کروائی رکھتا ہے اس کا تو سویت ہو جنہ لوگوں دے عقیدے ٹھیک نہیں بڑے نمازی ہو سکتے بڑے متقی ہو سکتے بڑے تہجدی ہو سکتے بڑے بچے صوفی حاجی غازی نمازی بنے ہوئے ہو سکتے لیکن عقیدے والے شیطان دھیان نہیں دے ون دیندا انہاں کو تے انہاں دی عبادت عقیدے دا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ عقیدہ شرط اول ہے اعمال دی قبولیت دا عقیدہ ہو سی تا اعمال قبول ہے عقیدہ نہیں تا اعمال عقیدہ ہی میں اگر بنیاد ہے تو تے 4 دیواری کھڑ سکتی ہے بلڈنگ پا سکتے ہو یہ عقیدہ بنیاد ہے تے نماز والی بلڈنگ روزے والی بلڈنگ قربانی والی بلڈنگ زکات والی بلڈنگ یہ ساری عبادتاں تے آ کھڑی جنا عقیدہ ہو رہتا تلے بنیاد عقیدے والی ہوئے اگر عقیدے والی بنیاد نہ ہوئے دیوار دی بنیاد نہ ہوئے تو تے دوسری تیسری بلڈنگ کھڑ سکتی پہلی بھی نہیں کھڑ سکتی چکھڑ جھولے نال گھر ویسی اعمال واسطے عقیدہ شرط ہے اس کو عقیدے والے دھیان نہیں دے وڑے دا اعمال واسطے وہ بڑا کوشش کرتا رہندے ایو جے دے اعمال برباد ہو گئے شیطان یا یہ تو ہم کو وعدہ دے دے ٹھیک ہے اعمال کیتے عقیدہ تیرا ٹھیک تے جس دا ہوئے عقیدہ ٹھیک متقی ہوئے عقیدہ بڑا ٹھیک قرآن و سنت دے مطابق تو کو اسی تے کو نماز پڑھن دی لوڑ تے کو زکات دے پڑھن دی لوڑ بادشاہ تے کو روزے رکھن دی لوڑ نہیں ہن تو بیمار ہے کدی تیری بھوک اینٹ درد ہوندے کدی تے لتاں چھکیاں پیاں ہوندے ہے کدی تو ساری رات سوندا کوئی نہیں اس کا روزہ نہیں رکھدا بادشاہ دیاں کی کردا ہے تے کوئی گل بادشاہ تو موبائل تے پیا کدی تیرے پیٹ
بھیڑ پئی کھڑی ہوتی ہے کبھی کوئی گل نہیں بات یہ تکلیف کا کوئی نہ تکلیف کچھ گنجائش ہے نہیں عقیدہ ٹھیک ہے اعمال کو خیال نہیں کر لیتا شیطان اس کو یہ کر کے تباہ کرتا ہے اعمال کا ایمان دی باڑ ہے اعمال نال ایمان محفوظ رہندا لیکن شیطان یہ کام نہیں کرتا یا انہم شیطان کے کرتا ہے ان کو وعدے دیتے رہتے عقیدہ ٹھیک ہے اعمال کیتے رہتے وَيُمَنِّهِمْ وعدے دیتا ہے ان کو شیطان کبھی تو وہ کیا کہے نماز نہ پڑھا وہ کو آپ سے نماز نہ پڑھا کبھی آگے وعدہ نہیں دیتا یا انہم وعدے دیتا ہے انہوں کو کس دے ذریعے یعنی وساوس ڈالتا ہے شیطان کیا کرتا ہے وساوس ڈالتا ہے وساوس کے ذریعے ان کو وعدہ دیتا ہے وَيُمَنِّهِمْ امیدیں دلاتا ہے ان کو اعمال میں ٹھیک ہے تیرا ایمان ٹھیک ہے اعمال خیر ہے کوئی نہ کوئی کسی کا نماز پڑھنا چھوڑ دیجیے کوئی بات ہے ٹھیک ہے بی بی سین ٹھیک ہے تیرا ایمان ٹھیک ہے تو پردے کرنے کی لوڑ نہیں دیکھو پردے کی ضرورت ہے کوئی نہیں کوئی گل نہیں تو کسی گل نہ من خاوان دی کوئی گل نہیں تو جتھے کھا پی لندی آج تیرا عقیدہ تو ٹھیک ہے نا یہ کمیاں پیش آ یہ جو منی ہے ان کو امیدیں دلاتا ہے اعمال فما اللہ کے فما یا الشیطان نہیں وعدے دیتا ان کو شیطان الا غرورا مگر دھوکا اصل غرور کہتے ہیں دیکھے کچھ اور زہر اس کے الٹ ہوئے ایک کھانے چاہتا کچھ ہوئے لیکن یہ بلا بیکے تو کام تو دیکھے ہوئے الٹ ویکھے کچھ کام الٹ ہوئے اگر تو سب ایکو گرمیاں دا موسم آ گیا موٹر وے دے سفر کر سامنے سارا پانی لگا سی معلوم ہویا کہ گزرن دا رستہ بھی ہوئے لیکن دیر اتنے وے تو الٹ اور کچھ نکل گیا یہ دیر اس کو آدھنا غرور دیکھانے چ کچھ ہوئے تے الٹ چ بلا کچھ بڑھ گیا زہر اس دا الٹ ہوئے دیکھانے چ کچھ ہوئے زہر الٹ ہوئے سونے دا پانی کھوٹی پیتل دی چیز ہوئے سونے دا پانی چڑھا ہوئے ویکھانے چ سونا انتظام کیا ہو گیا الٹا ہوندی اس کو آدھنا غرور فرمایا اولئک یہ بیان خسران نقصان ہو رہا ہے واضح کیا ہو سکتا فرمایا اولئک یہی لوگ ماواہم جہنم ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا اور نہیں پائیں گے وہ جہنم سے محیصا کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں پائیں گے نکل کے پائے ہوئے یہ تو تھوڑی گل ہوئے دنیا تو زور دے ہوتا نا وَالَّذِينَ آمَنُوا یہ بشارت جب یہ تذکرہ سن لیا تو آپ ایمان والوں کی حالت بھی سن وَالَّذِينَ آمَنُوا بیش والذین بولو آمنوا جو ایمان لے وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرتے رہے عمل صالح ہوئے ہوتے جنہیں قرآن و سنت مطابق ہو عمل کیا انہوں نے لیکن عمل صالح کی سندخلهم ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو جنات با جنت میں تجری چل رہی ہے من تحت الانہار نیچے اس کے نہریں خالدین فیہا رہنے والے ہوں گے اس میں آبادہ ہمیشہ ہمیشہ جنت جو باغ ہے ہمیشہ کی زندگی ہونی ہے کوئی کسی قسم کی ٹینشن سے پریشانی نہیں ہونی ہمیشہ راست وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے من اصدق من اللہ قیلا کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ سے بعد میں اللہ تو بل کے اور تو کسی کی گل سچی نہیں ہو سکتی لیس بیمانیکم یہ زجر ہے نہیں ہے امنگیں تمہاری ولا امانی اہل الکتاب اور نہیں ہے امنگیں اہل کتاب کی سمجھنا ذرا لیس بیمانیکم نہیں ہے حقیقت امر
تمہاری تمنا پر نہیں اے مشرکو حقیقت امر معاملے دے حقیقت تمہاری تمنا پر نہیں ہے مشرکو جس طرح تم کہو گے ویسے ہو جائے گا ایسا نہیں ہے او مشرکو تو آنے امید کو کہ تمہارے یہ بت تمہیں فائدہ دیں گے حرکت ایسی بات نہیں ہے ولا امانی اہل الکتاب اور نہ حقیقت اہل کتاب کی تمنوں سے وابستہ ہے نہ حقیقت اہل کتاب کی تمنوں سے وابستہ ہے اے اہل کتاب جبکہ وہ اس حد تک دعویٰ کرنے والے تھے کیرا دعویٰ کرے یہ جنہ تو نے تمنا ہے من یعمل سوءا یہ تربیت اخروی مدار عذاب کا مدار اعمال دے ہوتے جو کوئی شرک عمل کرے گا من یعمل سوءا جو کوئی عمل کرے گا یعنی شرک کرے گا انہی اللہ ادھنے کثیر من یعمل جو عمل کرے سوءا برا خواہ مشرک ہو یا اہل کتاب یجزا بہی بدلہ اس کا ضرور دیا جائے گا اس کو سمجھ آ گئی جو کوئی عمل کرے نا برا شرک کرے تو یجزا بہی اسے بدلہ اس کا ضرور دیا جائے گا چاہے وہ مشرک ہو یا اہل کتاب چاہے کوئی بدعی ہو یا کوئی شرابی زانی بدمار یا لچا جو بھی عمل کوئی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا ولا یجد لہ نفی شفاعت کاری نہیں پائے گا وہ من دون اللہ اللہ کے سوا ولیًا کوئی دل کی دوست ولا نصیرا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہاں اتھے کوئی ایسا دوست نہ اسی جرائی کو عذاب کو اس نے دیڑے آمن دے نصیر دے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دے ایسا دوست کوئی نہیں ہونا نصیر ولی اس دوست کو آدھر جرا ابتدا کو تکلیف کو نیڑے لگڑی نہ دے ہوئے تے نصیر اور ولی اس دوست کو آدھر جرے پہلے کو تکلیف آن نہ دے ہوئے نصیر اس کو آدھر جرے آئی ہوئی کو ٹالے ہی ہو کیا دوست کوئی نہیں ہونا وَمَنْ يَعْمَلْ یہ مدار نجات وَمَنْ يَعْمَلْ پہلے مدار عذاب شرک عذاب و مدار شرک من یعمل یہ بشارت بھی ہے مدار نجات بھی ہے نجات کامیابی حاصل کرنے کا مدار جو ہے وہ عمل صالح ہے من یعمل جو کوئی عمل کرے من الصالحات نیک من ذکر مذکر ہو چاہے مذکر ہو او انسا یا مؤنث ہو باہیں مرد ہوئے تے باہیں عورت ہوئے چاہے اور رن ہوئے تے باہیں جنا ہوئے آدھی زبان بھی کہتے باہیں تریمت ہوئے تے باہیں جنا ہوئے واہ ایک سارا مطلب بھی کو باہیں مرد ہوئے یا عورت ہوئے رن ہوئے یا مرد ہوئے باہیں تریمت ہوئے تے باہیں جنا ہوئے عمل چنگے کرے دا ہوئے باہیں کالا ہوئے تے باہیں چٹا ہوئے گورا ہوئے باہیں بڈھا ہوئے تے باہیں جوان ہوئے بندے دا پتر ہوئے مومن ضرور ہوئے شرطے آئے مومن شرطے من یعمل من الصالحات جو کوئی عمل کرے گا نیک من ذکر مذکروں سے او انسا یا عورتوں سے شرطے ہوا مومنون دیکھو مومن دے عمل قابل قبول ہے مشرک دے عمل قابل قبول نہیں ساریاں اللہ جیرے بھی شریعت جی کام کران دے حکم دیتے وہ عمل ہے تے عمل حکم دیتے سے مومنہ کو مومن ہے تا قابل قبول ہے ورنہ فرمایا ہوا مومنون عمل دے قبولیت شرط ہوا مومنون وہ مومن ہوئے کون ہوئے مومن ہوئے اللہ نال اپنی امید رکھنا لا ہوئے اللہ کو منگڑ قبران دے تھکے کھاوانا لا نہ ہوئے غیران کو سجانا لا نہ ہوئے شرک کرانا لا نہ ایو مسئلہ کے دعوت ساڑی برکتی شاعت و توحید و سنت کہ وہ عمل بعد اس طرح ہے پہلے مومن بڑھو مومن پہلے ایمان کی ہوتا عمال قبول ہے وہ مومنون وہ مومن ہوئے تب سمرہ کے نکل سے
یہ تو نور علی نور ایمان بھی ہوئے بندے بد عمل بھی کرتا ہوئے نور علی نور اللہ کے نتیجہ دے سے مومن بھی ہوئے تے عمل بھی کرتا ہوئے بدلہ کے ارادے سے اللہ فرمائے فاولئک يدخلون الجنة پس یہی لوگ داخل ہو گئے جنت میں فلا یظلمون نقیرا نہیں ظلم کیے جائیں گے ایک تل برابر بھی نہیں ظلم کیے جائیں گے ایک تل برابر بھی ومن احسن یہ صرف سمجھاون واسطے ورنہ دل تو بھی کوئی چھوٹی ہوئے تھے اتنا بھی اللہ ظلم نہیں ظلم کیے جائیں گے نقیرا ایک تل برابر بھی کیا مطلب اگر نیکیاں دا ہوئے تہین نہ ہوشی تو نو کا بدلہ ہوئے اگر گناہ حسن تہین نہ ہوشی تو یاروں لکھ دیتے وجہ بدلہ یارہ دا ہوئے نہیں ولا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے نقیرا ایک دل برابر ومن احسن دینا یہ ترغیب ہے اور دعویٰ بھی ہے کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے حضرت دین کے ممن اس شخص سے اسلام وجہہ جو جھکا دے اپنے چہرے کو عقیدے میں بھی عمل میں بھی للہ اللہ ہی اس کو بڑا خوبصورت اثر کیسا دین ہو سکتے جڑا اپنا چہرہ اللہ دے تو جھکا دے اعتقاد بھی تے عمل دے اندر بھی چہرہ کہندے تو جھکے اس کو بڑا ہوئے وہ ہے مسلمان علیہ السلام ہی اور مومن ہی جڑا جھکا سا وَهُوَ مُحْسِنٌ چہرہ بھی جھکاوے تے نیت صاف ہوئے وہ محسن وہ دل سے نیکی کرنے والا یعنی مخلص ہوئے منافق نہ ہوئے سمجھ آ رہی ہے ہاں چہرہ تے جھکاوے مت کھاتے زمین تے مارے نہ یہ بھی چہرہ جھکاونا ہے آج دیا تک کرے لیکن دکھلاوا نہ دل ہو کے کرے مخلص ہو کے کرے منافق بن کے نہ کرے وَهُوَ مُحْسِنٌ اس آگ میں کہ نیکی کرنے والا مخلص ہو منافق نہ وَاتَّبَعَ اور اتباع کرے ملت ابراہیم ملت اتباع کرنے والا ہو بابا ابراہیم کی ملت کی بابا ابراہیم کون ہے حنیفہ جرا سارا کو چھوڑ دیتا ہے تے رب نہ رشتہ جوڑ لیا ہے حنیفہ یکسو ہونا بابا ابراہیم دی ملت اتباع کرنا والا ہے تے بابا ابراہیم دی ملت دوجا نام اسلام ہے دوجا نام کے اسلام تے اسلام دا پہلا نام کے ملت واتخذ اللہ ابراہیم یہ ملت ابراہیمی ضرور قابل اتباع ہے ملت ابراہیمی ضرور قابل اتباع کیوں اس گل تو بابا ابراہیم کو اللہ اپنا دوست بنا دیتا اپنا دوست بنا دیتا دوست خلیل المخالج ہوئی خلالج ہوئی دا مطلب شغاف کو پورا کرنا شغاف کو کیا کرنا پورا کرنا دائیں جوڑ رکھنا ابراہیم ہوا یہ سارے ترے شغافہ کو پورا کیتے صاحب نے اللہ نے جوڑ لا کے رکھا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خلیلا خالص دوست وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ خلاصہ ملت ابراہیمی دا ملت ابراہیمی دا سارا نچوڑ سارا مخاطی ہوا لوگوں زمین اسمان دا مالک صرف اللہ زمین اسمان دا مالک صرف للہ اور اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں وما فی الارض جو کچھ زمینوں میں وکان اللہ اے آتا علمی پچھلا للہ آتا قدرتی وکان اللہ اور ہے اللہ بکل شیء محیطا ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ذو علم ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ دفعہ شروع اے فتوہ پوچھ دے نا یتیم عورتہ دے بارے پیچھے آئی نا ان خفتم اگر تسا خوف کرو یتیمہ دے بارے تو وہاں پائیں گے کیا یتیمہ نہ یتیم عورتہ نہ نکاح کرنا بھی جائز کوئی نہیں ان دے بارے فتوہ پوچھ دے پائیں یستفتونک اور پوچھتے ہیں وہ آپ سے مسئلہ
پوچھتے ہیں آپ سے فتوا فن نسائے عورتوں کے بارے میں، یتیم عورتوں کے بارے تھوڑے کو مسئلہ پوچھتے ہیں، کل او جند جوگا بول ذرا دس نہ ہے کل علامہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جو لو میرا 1400 ہے جماؤ 1400 میرا پیغمبر گھوڑ ساریاں دا سردار لاڑا دھمدھوڑ جو کل 10 میرا پیغمبر کل 10 نہ کو مسئلہ 10 اللہ یفتی قوم ہے نبی پاک کو کون دسڑ لے نبی پاک کو کچھ دن جواب اللہ پیا دے دے نبی پاک ہے وہ آگے نبی پاک کو سوال کرتے ہیں یتیم عورتوں کا نکاح ساڑھے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اللہ تو جواب دے دے سنائیں جب 10 نکاح کر سکتے ہو لیکن خیال رکھے زیادتی نہیں کرنا زیادتی کیوں دور جہلیت کے اندر معصوم بچیاں دے ہوندے ہیں یتیم انہاں کو رکھ دیندے ہیں صرف انہاں دا مال کھاون واسطے اگر ہوئے نا خوبصورت تو شادی کر کے نا بعد صورت ہوئے نا تو انہاں دی شادی نہیں کرے دے ہوندے انہاں کو ایویں بھی نہیں لاتے حتیٰ کہ انہاں کو موت آوے دے صرف مال کھاون دی خاطر اللہ کو فرمائے نا پاک جڑا انہاں دا حصہ بندا ہے نا وراثت دی تو وہ بھی نبھائے تو سائیں تے جڑا انہاں دا مال بندا ہے وہ بھی تو دے نبھائے گا تے انہاں نال شادی کر دے تو بات ٹھیک ہے تو سب ملاؤ اگر شادی نہیں کرے تو بات یہ کہ شادی کار دی ہے تو صحیح کام نہیں کرنا دور جاہلیت کے معصوم بچیوں کو وراثت کا حصہ نہیں ملتا معصوم بچوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے لڑکیاں اور چھوٹے بچوں کو بھی نہیں دیتے ہوتے وراثت وہ لائے کے دینے ہیں جنہاں میدان جنگ کھار سنگے آتے پیو دا دفاع کرتے ہیں اللہ وہ فرمائے کہ نہ اپنا حصہ بھی جلال دا دیتا یستفتونکا پوچھتے ہیں وہ آپ سے میرا پیغمبر فی النساء یتیم عورتوں کے بارے میں ان سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں کون میرا پیغمبر کہہ دے اللہ یفتیکم اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں مسئلہ بتاتا ہے تمہیں فیہن ان عورتوں کے بارے میں وما یتلی علیکم جو پڑھا گیا تم پر فی الکتاب فی الیتام النساء یتیم عورتوں کے حق میں جو کہ ابھی نازل ہو رہی ہے جو کہ ابھی نازل ہوا ہے اس میں مسئلہ بتایا جا رہا ہے یتیم عورتوں کے حق میں اللہ دی وہ عورتیں لا تؤتونہن جو نہیں دیتے تم ان کو ما کتب لہن جو لکھ دیا گیا ہے واسطے ان کے وہ جی چیز تو سنیوے دے دے جیسا لازمی کی دیو ذرا انہوں کو ضرور فَتَرْكَبُونَ اور رغبت اختیار کرتے ہو تم تَنْكِبُونَ کہ تم ان سے نکاح کرو بوجہ جمال اقبال کے اس کا تو سوئی رغبت اختیار کرتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو وَالْمُسْتَضْعَفِينَ اور کمزور ان عورتوں سے من الولدان بچوں سے وَأَن تَكُونُوا حکم کرتا ہے اللہ تمہیں یہ بہت تفصیل ہے حکم کرتا ہے اللہ تمہیں ان تکونوا للیتام کہ تم قائم کرو یتیموں کے لیے بالقسط انصاف کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے لیے ساتھ انصاف کے کیا مطلب یتیمان اور انصاف کیتا کرو یتیمان دے حق نہ کھاتے کرو انہاں دے جدادہ جو بھی انہاں دے حصے ضرور دیتے کرو اما تفعلوا من خیر جو بھی تم کرو گے بھلائی کے کام سے فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ کہنا ہے بھی اس کے ساتھ علیمن جاننے والے